اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور مدینے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے پچھلے سلوک سے یہ معلوم تھا کہ ان میں بڑائی اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور وہ واقعی بنو ثقیف میں بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے اور انہیں امید تھی کیونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ، اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایک بالا خانے پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنی مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف کے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے گئے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عزت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور مجھے شہادت کا درجہ دیا ہے، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اس لیے مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جب حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند مہینے کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ پھر عبد یالیل بن عمر کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمے کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستے میں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی خبر دی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے، اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے بیچ واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے ساتھ جب وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کھانے میں سے نہ کھا لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک تغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں گے۔ پھر وہ 1 سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینے تک اس بت کو باقی رہنے کی اجازت دے دی جائے،
اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ویسے تو ایک گھٹیا عمل ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اور ان کی پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، تم سے پیداوار کا 10واں حصہ نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، ہاں نماز تو پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا، انہوں نے کہا بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حدیث بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 29 پر ہے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پیروں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے ہیں ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے سے کچھ دیر ہو گئی، ہم لوگ نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ حدیث بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 32، ابن سعد حصہ 5 پیج نمبر 510 پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔